واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 22ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. اور آج کی رات 21ویں رات ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو. اللہ تعالیٰ اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب جاری ہے. اس کی آخری 43 آیات 22ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ الاحزاب کی 43 آیات ہیں. اس کے علاوہ سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ 2 صورتیں مکمل اس پارے میں شامل ہیں، اور پھر سورہ یاسین کی پہلی 21 آیات شامل ہیں. گویا سورہ احزاب اور سورہ یاسین نامکمل، اور سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں. سورہ احزاب کے بارے میں کل میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے مختلف مضامین ہیں. بنیادی طور پر اس کے اندر تبصرہ کیا گیا ہے غزوہ احزاب پر، مسلمانوں کے حالات بتائے گئے ہیں، اہل ایمان کی جو قوت ایمانی ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو منافقین کی ریشہ دوانیاں تھیں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اور امہات المومنین کے حوالے سے خصوصی چند ہدایات ہیں. اصل میں تو ازواج مطہرات کو ہدایات دی گئیں، لیکن ان کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو یہ احکام دیے گئے. ان میں سے ایک حکم جو گزشتہ پارے کے اختتام پر کل ذکر ہوا کہ آیت تخیر نازل ہوئی. آیت تخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو، کہ اگر وہ کہیں اور جانا چاہتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے کے کہیں اور چلی جائیں. اور کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نان و نفقے کا، اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسی خوشحالی تو نہیں آئی کہ جو مالدار لوگوں کے گھروں میں آتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر کہیں اور جانا چاہتی ہے تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، چلی جائے. اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی ہو تو پھر بیٹھی رہو. تو ان ساری کی ساری ازواج مطہرات نے فوراً یہ آپشن قبول کیا، اس کو اختیار کیا کہ ہم دنیا کی زندگی، مال و متاع، نان و نفقہ وہ نہیں چاہتی، بلکہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. اس پر فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر کسی بے حیائی یا کسی جرم کی مرتکب ہوگی تو تمہیں دوہرا عذاب ہو. اور آج کی جو پہلی آیت ہے آج کے پارے کی، اس میں فرمایا کہ اگر تم میں سے تم فرما بردار بنو گی اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ازواج مطہرات جو نبی کی بیویاں ہیں ان کو دوہرا اجر کیوں؟ باقی عورتوں کو، عام عورتوں کو دوہرا اجر نہیں ہے، خاص عورتوں کو دوہرا اجر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو عذاب بھی تو دگنا ہے نا. اگر وہ کوئی گناہ کریں گی تو ان کو عذاب بھی دگنا ہے، جب وہ نیکی کرے گی تو ان کا اجر بھی دوہرا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو بلند مرتبت لوگ ہوتے ہیں ان کی معمولی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے. پھر ازواج مطہرات کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو جو احکام دیے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن کے رہیں، تقوی اختیار کریں، عمل صالح اختیار کریں، نیک عمل کرتی رہیں، گفتگو میں احتیاط کریں کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جب بات کرتی ہو تو کسی سے بات کرتے وقت
ایسے لہجے میں بات نہ کریں کہ جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دے، بلکہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بڑے کھرے اور کھڑے لہجے میں بات کیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ عورت کا دائرہ کار بھی یہاں بیان کر دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھی رہا کرو، خواہ مخواہ باہر گھر سے نکل کے ادھر ادھر پھرتی نہ رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولا، پرانی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار بنا کے لوگوں کو دکھاتی نہ پھرا کرو۔ اب دو باتیں خصوصیت کے ساتھ کہہ دی عورتوں کو، ایک تو گھر میں ٹک کے بیٹھی رہا کرے، بغیر ضرورت کے عورت کا گھر سے نکلنا منع، اور اسی طرح دوسری بات کہ اگر وہ نکلے بھی تو پھر وہ اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلے، چھپ چھپا کے نکلے، اور آگے حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ نکلیں تو اپنے اوپر اپنی چادر ڈال دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل ایمان کی عورتیں ہیں، اور ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف کوئی دینے والا، کوئی بیمار بدماش، بیمار ذہنیت کا کوئی آدمی ہو تو ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ متعین ہو گیا کہ اصل میں عورت کا دائرہ کار گھر ہے، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر جتنے امور سر انجام دے گی اصل میں اس کو گھر کی چار دیواری میں کام کرنے ہیں۔ باہر دھکے کھانا یہ مرد کا کام ہے، یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ باہر دھکے کھائے۔ لہذا اگر کوئی بہت ضروری کام ہو تو عورت باہر جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا دائرہ کار گھر میں ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز پڑھتی رہیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہیں۔ اور پھر ایک خاص بات فرمائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، سبحان اللہ، اپنے گھروں کے اندر اللہ کی آیتوں کے ذکر کا بندوبست کیا کریں۔ یعنی گھروں کے اندر خواتین، یہ بنیادی حکم تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن ان کے ذریعے سے پوری امت کی عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ گھروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اہتمام کریں، اس کی یادداشت کا، اس کو تذکرے کا اہتمام کریں۔ کیا مطلب؟ گھروں میں درس قرآن کرایا کریں اور درس حدیث کرایا کریں۔ گھر میں جو درس قرآن ہوتا ہے، خاص طور پہ جو خواتین اہتمام کرتی ہیں تو اس کے اثرات بہت ہی دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ جس گھر کی خواتین قرآن کی شیدائی ہو جائیں اور قرآن کا تذکرہ گھر کے اندر کرتی رہیں، ان کے جو مرد ہیں وہ کبھی بہکتے نہیں ہیں، ان کے مرد جو ہیں وہ بھی راہ راست پہ رہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک بہت ہی جو انوکھا واقعہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت گیر آدمی وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ تو اس کی وجہ بھی جو بنا ایک بہن کا قرآن پڑھنا تھا، کہ ایک بہن نے گھر میں قرآن پڑھا، اس کا قرآن سن کے تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ لہذا یہ بڑا ایک خاص حکم ہے اور ہر دور کے لیے ہے۔ ہماری خواتین بہت روتی ہیں، چلاتی ہیں، گھروں کے مسئلے حل نہیں ہوتے، آدمی جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتا، اولاد نافرمان ہے، فلاں معاملات ہے، جتنے بھی معاملات ہیں ان سارے معاملات کو درست کرنے کی ایک چابی اللہ کریم نے بتا دی ہے۔ کیا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، سبحان اللہ، اللہ کی آیتوں کا اور حکمت دانائی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا گھروں کے اندر تذکرہ کرتی رہیں اور اس پر عمل کرتی رہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو قسم کے، ایک جامع قسم کا اصول دیا ہے کہ جو اجر مردوں کے لیے ہے وہی اجر عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اصل میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور یا دیگر صحابیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جہاں کہیں اجر کا ذکر ہے مردوں کے لیے بات ہے، عورتوں کا الگ سے تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حالانکہ جب مردوں کے سیغے میں بات کی جائے تو اس میں عورتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ جب کسی بھی اجر کی بات کی جاتی ہے کہ تم اگر نیک عمل کرو گے تمہیں اجر ملے گا، تو اس میں اگرچہ عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اگر ایسا فکرہ بولا جائے کہ تم نیک عمل کرو گے تو اس میں اجر ملے گا، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل، لیکن خیال تو آتا ہے عورتوں کو کہ ہمارا الگ سے تذکرہ نہیں ہوتا، مردوں کے درمیان میں ذکر ہوا ہے۔ لہذا اللہ کریم نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصابرین والصابرین والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، ایک پوری لڑی گن دی، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد۔
صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، مومن ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، پوری ایک تفصیل بیان فرما دی اور فرمایا کہ جو بھی اور ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. اس میں عورتیں مائنس نہیں کی گئی، جتنا اجر مردوں کے لیے ہے اتنا ہی اجر عورتوں کے لیے بھی ہے. آگے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا تذکرہ ہے. سورۃ الاحزاب کے شروع میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اسی طرح ایک آدمی کی دو حیثیتیں نہیں ہوتی. مسئلہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید. ویسے تو ان کا نام تھا زید بن حارثہ، لیکن چونکہ آپ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا اور لوگوں نے مشہور کر دیا زید بن محمد، لہذا ہر کوئی ان کو زید بن محمد کہتا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کی اپنی کزن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. کچھ عرصہ شادی رہی، لیکن دیکھیں ایک بہت زیادہ فرق تھا. زید جو تھے ایک غلام خاندان سے تھے، حضرت زینب جو تھی وہ ایک شاہی خاندان سے، گویا قریش اشراف کے خاندان سے تھی. ان کا نباہ نہیں ہو سکا، آپس میں طبیعتیں نہیں ملی، نباہ نہیں ہو سکا. حضرت زید نے پروگرام بنا لیا طلاق دینے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ زید طلاق دیں گے زینب کو، اس کے بعد آپ نے حضرت زینب سے نکاح کرنا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انقباض تھا کہ زید بن محمد مشہور ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لہٰذا جب میں اپنی بہو کے ساتھ یعنی متعلقہ بہو کے ساتھ نکاح کروں گا تو بڑی بدنامی ہوگی، لوگ عجیب و غریب باتیں کریں گے. تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھایا ہے کہ یہ جو متبنہ کا مسئلہ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ منہ بولا بیٹا کبھی حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے وہاں بھی سورہ احزاب کی شروع میں بھی فرما دیا کہ ادعوہم لآبائہم، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کی نسبت ان کے اصل باپوں کی طرف کیا کرو. اور اگر باپ کا نام نہ بھی معلوم ہو، آپ نے کہیں ہسپتال سے پکڑ لیا یا کسی جگہ سے آپ نے لاوارث بچہ پکڑ کے اس کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اس کا اصل وارث آپ کو اصل والد کا نام نہیں بھی معلوم، تو بھی وہ اپنا دینی بھائی سمجھ کر اپنے ساتھ رکھیں. کم از کم وہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کا بہن بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رشتہ آپ کا ہے ہی نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ آپ ان سے نکاح کریں گے تاکہ یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی متعلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی رشتہ داری کا کوئی حرج نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انقباض تھا، آپ حضرت زید سے کہتے تھے تو طلاق نہ دے. آپ اس کو کہتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اپنی زوجہ کو اپنے پاس ہی رکھ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ بات جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اللہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا تھا. اور بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، جو بات اللہ نے فرض کر دی ہو نبی کے لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور پھر اس ضمن میں فرمایا وہ جو مشہور و معروف آیت ہے نا ختم نبوت والی، اس ضمن میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں. تم خواہ ایسے باتیں کر رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے زید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی اولاد نرینہ تھی نہیں، آپ کے تو بچے شروع میں فوت ہو گئے اور کوئی بڑا نہیں ہوا. آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا اختتام کرنے والے ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا. لہذا اگر اب متبنہ والا مسئلہ نہیں سمجھایا جائے گا تو کب سمجھایا جائے گا؟ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ضرور نکاح کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. اس کے بعد کچھ امتیازات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو نکاح کے کچھ عمومی احکام بھی بتائے ہیں اور پھر خصوصی احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
ایک تو یہ فرمایا کہ آپ کے لیے 4 کی قید نہیں ہے، باقی ساری امت کے لیے 4 بیویاں رکھنے کی قید ہے، آپ کے لیے قید نہیں۔ دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ اگر اس میں کوئی لونڈیاں آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تقسیم کرنے سے پہلے اگر اپنے لیے کسی لونڈی کا انتخاب فرمائیں تو اس کا اختیار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی طرح جو مختلف جو کزنز کے ساتھ، یعنی کزن تھی نا حضرت زینب، پھپھی ذات، چچا ذات، اس طرح کی جو بھی ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت بلا مہر، بغیر مہر کے اپنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خصوصیت کے ساتھ اجازت دینے کے بعد ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ آج کے بعد آپ مزید نکاح نہیں کریں گے، جتنے ہو گئے بس اتنے ٹھیک۔ اس وقت مفسرین لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ اس وقت یہ پابندی اس لیے لگائی کہ یہ اصل میں اعزاز عطا کیا ان 9 بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، کہ جن کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اسی تنگ دستی کی حالت میں رہو۔ انہوں نے چونکہ انتخاب یہ کیا کہ ہم رہنا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہی قیامت تک امت کی مائیں رہیں گی، لہذا یہ اعزاز ان کو بخشا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا آیت نمبر 52 میں لا یحل لک النساء من بعد، آج کے بعد کسی عورت سے آپ نے نکاح نہیں کرنا، ولا ان تبدل بہن من ازواج، یہ بھی نہیں کرنا کہ گنتی پوری کرنے کے لیے ایک کو طلاق دے کے دوسری کو نکاح کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، بیوی تبدیل بھی نہیں کرنی، یہ ان کا اعزاز ہے۔ البتہ لونڈیوں والا الا ما ملکت یمینک، البتہ لونڈیوں والا آپشن کھلا رکھا کیونکہ عرب کے اندر لونڈیوں والا مسئلہ تھا، لہٰذا اگر وہ آپ کو اپنے لیے پسند فرمائے تو وہ الگ بات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو آپ نے سارے صحابہ کو بلایا، کھانا کھانے آ جائے، ولیمہ۔ صحابہ کرام آ گئے، ولیمہ کھایا، وہیں بیٹھے رہے، گپے مارتے رہے جیسے عادت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اٹھنا کس کو پسند ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرے کہ میں ان کو کہوں کہ اٹھ جائیں، لیکن کہیں نہ آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے سے شرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسے کیا کرو، ایک تو کسی گھر میں جانا ہو نا کھانا کھانے کے لیے تو جب تک گھر والا بلائے نہ جایا نہ کرو، ایسے کام کا پہلے جا کے بیٹھ رہنا، پکنے سے بھی پہلے انتظار میں بیٹھ رہنا، یہ بھی درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکل آیا کرو، بیٹھے وہاں پہ انتظار نہ کیا کرو، گپے نہ مارا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، یعنی باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ کرو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لیا کرو تو نکل جایا کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ جو تم بیٹھے رہے ہو نا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ وہی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرماتے ہوئے آپ سے بات نہیں کی۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا، لہذا اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا اور قیامت تک کے لیے ادب سکھا دیا کہ کسی کی گھر دعوت ہو تو کیسے جانا چاہیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود السلام کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو۔ صلو علیہ، صلی یصلی کا لفظ جب بندوں کے لیے آتا ہے، بندہ کسی کے لیے صلی کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ جب صلی کا لفظ اللہ کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رحمت نازل کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ بھی صلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھتا ہے اور اللہ بھی صلاۃ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ کوئی ہماری طرح درود نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل کرتا۔ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی کیا کرو۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، کون سا طریقہ معلوم ہے سلام کا؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، جو آپ ہم ہر تشہد کے اندر پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر سلام بھیج دیں۔
درود کیسے پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں سکھایا. آپ نے فرمایا میرے اوپر درود پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں اور بھی الفاظ مختصر درود کے حدیث کے اندر آئے ہیں، لیکن جتنا پسند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا درود تھا اتنا کوئی اور پسند نہیں تھا. لہٰذا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، چاہیں تو یہی درود پڑھنا چاہیے. اور درود کتنا پڑھنا چاہیے؟ ویسے تو 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام اگر پڑھ لیں آپ صبح شام کے اذکار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی. جو 10 دفعہ پڑھے 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام. ویسے اگر ایک دفعہ درود پڑھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اس میں درود کتنا ہونا چاہیے؟ یعنی کتنے % میں درود پڑھا کروں، باقی دعائیں کر لیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا کر لو اتنا ہی اچھا ہے. کہتے میں یوں کرتا ہوں 1/4 حصہ درود، باقی تین حصے دعائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن اگر اور زیادہ کر لے تو اور اچھا ہے. کہتے چلے میں یوں کرتا ہوں 3 حصے درود اور 2 حصے دعائیں. آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک. پھر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھا اور زیادہ کر لے تو اور اچھا ہے. کہتا ہے اچھا میں یوں کرتا ہوں آدھا درود آدھی دعائیں. آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اگر اور کر لو تو اور اچھا ہے. کہتے چلے میں یوں کرتا ہوں کہ 2/3 درود پڑھا کروں گا، 1 حصہ باقی دعائیں. آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اگر اور کر لے تو اور بھی اچھا ہے. بالآخر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں کروں گا کہ میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا، میں کچھ اور پڑھوں گا ہی نہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. اگر تو یہ کر لے نا کہ تو صرف ہی درود پڑھتا رہے باقی ساری دعائیں چھوڑ ہی دے تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور تیرے سارے گناہ بخش دے گا. اور کیا چاہیے؟ سارے غم دور ہو جائیں، سارے گناہ بخشے جائیں. تو زیادہ زیادہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے. اس صورت کے اختتام پر ایک بڑا اصول شاندار بتایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کیا کرو. ایک بات ہوتی ہے جھوٹ، ایک بات جھوٹ نہیں ہوتی لیکن سیدھی بھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی بات ہوتی. یعنی قول سدید سے کام لیا کرو، ایچ پیچ نہ لڑایا کرو، سیدھی بات کیا کرو. اور سیدھی بات وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آدمی آپ کی بات سمجھ رہا ہے نا اصل میں آپ وہی کہہ رہے ہو. اگر آپ کہہ رہے ہیں الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو ٹھیک کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ قول سدید سے کام نہیں لے رہے. یہ بھی ایسی چابی عطا فرما دی کہ تمام معاشرتی تعلقات اس سے بہترین ہو جائیں. فرمایا کہ تم قول سدید سے کام لو، آپس میں بات ٹیڑھی میڑھی نہ کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو سمجھ میں آ جانے والی. کیا ہوگا اس سے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کی اصلاح کر دے، تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے. اس کے بعد سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا مکی صورت ہے. بنیادی عقائد توحید رسالت اور آخرت پہ بات ہوئی ہے، اور اصل میں 2 مثالیں اس میں دی گئی ہیں. ایک اچھی مثال ایمان اور عمل صالح کی، اس کی مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ دنیا کائنات میں کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی، لیکن وہ بجائے تکبر کرنے کے اور کسی عجب میں مبتلا ہونے کے وہ اور زیادہ عاجزی کرتے تھے. اور دوسری طرف بغیر ایمان اور کردار کے جو مال و اولاد ملا، قوم سبا کا تذکرہ ہے. یمن کے اندر رہنے والی ایک قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، ان کو بھی بادشاہت ملی، داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی، لیکن دونوں کا کردار مختلف. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکر گزار ہونے کی وجہ سے دنیا آخرت کی عظمتیں عطا فرما دی اور قوم سبا کو تباہ و برباد کر دیا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار انعامات ربانی کیے. پہاڑ درخت پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے،
تو ساری مخلوقات ان کے ساتھ مل جاتی تھی اور بیک زبان ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا۔ صنعت یعنی یہ جو انڈسٹری ہے اس دور کی، وہ کوئی دنیا کائنات کی عجیب و غریب انڈسٹری تھی، اور زرہ سازی کا کام بھی وہ کرتے تھے۔ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کے پاس تھا۔ کارکن، بطور کارکن ان کو جن میسر تھے، جن کام کرتے تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ٹب، بڑی بڑی دیگیں وہ بناتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صنعت ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ لوگ اعملوا آل داود شکرا، وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے تھے، یعنی اللہ کے عاجز بندے تھے۔ پھر فرمایا کہ جن جو ہیں ان کو ان کی رسوائی ہوئی اس وقت کہ سلیمان علیہ السلام ان کو کام پہ لگائے رکھتے تھے ہر وقت۔ تو ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے، پورا ایک بڑی عمارت، تو سلیمان علیہ السلام یوں چھڑی سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے تھے، اور جنوں نے مشہور کر رکھا تھا انسانوں پر کہ ہم غیب جانتے ہیں، حالانکہ جن غیب نہیں جانتے۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جن غیب جانتے، جن کبھی بھی غیب نہیں جانتے۔ جن صرف وہ معلومات دیتا ہے جو آج سے پہلے کی ہے، اور جو انسانوں میں سے جنوں کے دوست بن جاتے ہیں ان کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، تو پھر جن ان کو حال کی اور ماضی کی خبریں لا کے دیتے ہیں، مستقبل کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ لیکن وہ جنوں نے ایسے مشہور کیا ہوا تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، تو سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام سوٹی کی ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور وہ آپ کا جسم جو تھا وہ کھڑا رہا، اور آپ اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ اور جن جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ کام کر رہے تھے۔ اور پھر بالآخر کیا ہوا کہ وہ جو چھڑی تھی اس کو دیمک نے کھایا، اور دیمک کے کھانے کے بعد، یعنی کتنا عرصہ لگتا ہے، اور دیمک کے کھانے کے بعد وہ چھڑی ٹوٹی، اور چھڑی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام کا جسد وہ گر گیا۔ پھر جا کے جنوں کو پتہ چلا تو ان کو بڑی رسوائی ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس مصیبت میں اتنے عرصے سے نہ پڑے رہتے۔ اس کے بعد قوم سبا کی سرسبزی و شادابی اور پھر تباہی کا ذکر ہے۔ بڑا شاندار ملک اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو عطا فرمایا تھا یمن کے اندر، اور کہتے ہیں کہ دونوں طرف 300 میل تک باغات ہی باغات تھے، اور پھر یہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک بند باندھا ہوا تھا ان کو پانی لگانے کے لیے، اور وہ بند بالآخر ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا اور سارا ان کے باغات جو تھے بلی امیٹ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک سیلاب آیا جس کو قرآن نے کہا ہے سیل العرب، یعنی آیت نمبر 16 کے اندر ذکر کیا کہ عرب کا ایک سیلاب آیا، اور اس سیلاب نے آ کے ان کے سارے باغات ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اور وہی سرسبز و شاداب علاقہ جھاڑ جھنکار کی، ایک بالکل جھاڑیوں کی اور کانٹے دار چیزوں کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کی ہے کہ یہ جب یمن سے شام جاتے تھے، یمن بالکل سمندر کے کنارے پہ ہے جنوب میں، اور شام ہے بالکل شمال میں، اور جب یہ سفر کرنے جاتے تھے بہت لمبا سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سفر کو آسان بنایا ہوا تھا کہ درمیان میں 4700 بستیاں تھیں یمن سے لے کر شام تک۔ یہ تجارتی سفر کرتے تھے تو کبھی ان کو دقت نہیں ہوتی تھی، ہر قدم پہ ہر مرحلے پہ کوئی نہ کوئی بستی آ جاتی تھی، لہذا ان کے بڑے آسان سفر تھے۔ ایک جگہ سے چلتے تھے اگلی بستی چلے اگلی بستی، 4700 بستیاں تھیں۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی ہے، ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ یہ درمیان میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بستی آ جاتی ہے، سفر کا مزہ ہی نہیں آتا، ہمارا سفر جو ہے مشکل کر دے، اللہ اکبر، تاکہ ہم لمبا لمبا سفر کیا کریں، پتہ چلے کہ سفر کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ اسی طرح کی دعا تھی جیسے بنی اسرائیل نے من اور سلوا کی بجائے کہا کہ ہم نے تو زمین کی کھیتیاں کھانی، دال کھانی ہے، مسور کھانا ہے، تریں کھانی ہے اور کدو کھانے ہیں، جیسے انہوں نے من اور سلوا چھوڑ کر یہ دعا کی تھی، اسی طرح کی دعا انہوں نے کی۔ بہر اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جو سفر کی آسانی ہے وہ ختم کر دی، اور وہ خود اپنے ہاتھوں مصیبت میں پڑ گئے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں متکبرین کا انجام بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ کمزور لوگ عام طور پر متکبرین کے پیچھے لگ کے، بڑے لوگوں کے سرداروں کے پیچھے لگ کے اپنا مستقبل تباہ کرتے ہیں، انجام خراب کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہمیشہ جو سب سے پہلے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ اہل ثروت ہوتے ہیں،
جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، سرمایہ دار لوگ پہلے نافرمانی کرتے ہیں، جو غریب غربا ہیں وہ تو سرمایہ داروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کثرت مال و اولاد یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ اللہ کی نعمت ایمان اور عمل صالح ہے۔ کثرت مال بھی نہیں اور کثرت اولاد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ موضوع بیان کیا ہے، اور سورت کے آخر میں پھر وعد و نصیحت ہے کہ اے کافرو ضد چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساحر نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسا جادو نہیں کیا گیا، آپ اجر بھی نہیں مانگتے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کی دعوت پر لبیک کہتے؟ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوئی، ایک سورہ الفاتحہ، ایک سورہ انعام، ایک سورہ کہف، ایک سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ یہ آخری سورت ہے جو الحمد سے شروع ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مرکزی موضوع، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ قانون جزا و سزا جو اللہ کا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور توحید اور آخرت پر ایمان لے آؤ، وگرنہ وقت مقررہ پر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ گویا ایک بڑی تنبیہ والی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے توحید سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اور فرمایا فرشتے اللہ کے کارندے ہیں، کوئی 2 پروں والے ہیں، کوئی 4 پروں والے ہیں، کوئی 600 پروں والے فرشتے ہیں، یہ سب اللہ کے کارندے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام دیے ہوئے ہیں، رویے کے اعتبار سے لوگ بہت کھردرے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اور یہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی یہ معافی مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کسی چیز کی پابند نہیں، اللہ چاہے تو کسی کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دے، جب وہ کھول دے کوئی بند کرنے والا نہیں، اگر اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں۔ اس کے بعد دلائل توحید دیے ہیں آیت نمبر 9 سے 18 تک، اور اس کے بعد بتایا آیت نمبر 15 کے اندر کہ اے کائنات کے لوگوں، تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی اس محتاجگی کو اس کو عاجزی میں بدل لو، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، بلکہ کوئی اگر کسی کو کہے گا بھی، منت ترلا کرے گا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ آ جاؤ آ کے میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر شخص نے اپنے قبر میں جانا ہے، لہذا اپنا اپنا انجام درست کر لو۔ اور فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں اللہ سے ایک سودا کرنا ہے، یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر وقت اللہ کا خوف رہتا ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں علانی اور پوشیدہ، فرمایا ان کی تجارت ہے وہ جس کے اندر کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تاجر بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت عطا فرما دے گا، ہمیشگی کی جنت ہوگی، سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا، نہ وہاں کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ یہ جنتی وہاں اللہ کا شکر کریں گے، قالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، شکر کریں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے غم دور کر دیا اور ہم یہاں پہ آ گئے جنت میں۔ اور ان کے مقابلے میں جہنمیوں کا ذکر ہے، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ہی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور منتیں کریں گے کہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اب ہم ٹھیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ میں نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تم نے اس وقت کیوں نہیں مانی بات نبیوں کی، اور اپنی عمر تم نے ضائع کر دی۔ آج چکھو مزہ اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 40 سے آخر تک پھر توحید کے دلائل دیے ہیں۔ کوئی اور خالق ہے تو دکھاؤ، کسی نے کوئی تخلیق کیا ہو کچھ، یا کوئی اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک ہے تو وہ دکھاؤ۔ کس نے آسمان کو گرنے سے بچا رکھا ہے، کس نے زمین کو ہلنے سے بچا رکھا ہے؟ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ اگر پکڑ لے نا جس طرح کے لوگوں کے کرتوت ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو ایسا عذاب آئے کہ روئے زمین پر تمہیں کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس نے مہلت دے رکھی ہے ایک خاص وقت تک،
اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ عِبَادِهِ بَصِيرًا. جب وہ مہلت ختم ہو گئی پھر اللہ کا عذاب آ جائے. آخر پہ سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کی پہلی 21 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں. سورہ یاسین بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر عقائد بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کا بھی جو مزاج ہے وہ تنبیہ والا مزاج ہے. جس طرح کی تنبیہ پچھلی صورتوں میں اسی طرح کی تنبیہ یہاں کی گئی ہے کہ بے اختیار معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی قدرت پر ایمان لے آؤ اور رسولوں کی تصدیق کر کے جنت کما لو، وگرنہ عذاب تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے. اللہ اکبر. اس سلسلے میں ایک مثال دی ہے کہ سارا ریکارڈ تمہارا اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، سب اللہ کے ہاں ریکارڈ میں جمع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کوئی بستی تھی، اس بستی میں 3 نبی یکے بعد دیگرے آئے. اور یہ بستی کون سی تھی؟ مفسرین لکھا ہے کہ غالباً شام کی بستی جس کو انطاکیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ بستی تھی. اس میں 3 نبی یکے بعد دیگرے آئے، لیکن قوم ایسی ہٹ دھرم تھی کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. نبیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. بہانہ ان کا یہی تھا، ہمارے جیسے بشر و نبی کیسے ہو سکتے اور تم جھوٹے ہو. نبیوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں سچے، ہماری سچائی کی یہ دلیل ہے، ہماری سچائی کی یہ دلیل ہے، کچھ نہیں کہا نبیوں نے. کیونکہ جو حق ہوتا ہے نا وہ خود اپنا ثبوت ہوتا ہے، اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ کی وحی بھی حق ہے، اللہ کے سارے نبی بھی حق ہے. لہذا انہوں نے آگے سے دلیل پتہ کیا دی؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. چونکہ رب جانتا ہے، تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے تبلیغ کی وجہ سے ہمارے علاقے میں نحوست پھیل گئی ہے، ہماری کھیتی، ہماری فصلیں، ہماری ہر چیز ہمارا کاروبار بگڑ گیا ہے، تمہاری یہاں نحوست پھیل گئی، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا اگر تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تمہیں سنسار کر دیں. انہوں نے کہا تمہاری نحوست اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے، ہماری وجہ سے نہیں. بہرحال یہ مکالمہ ان کا جاری تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ہدایت دی. وہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ کن نبیوں کو جھٹلا رہے ہو، کن کی تکذیب کر رہے ہو، جو نہ اجر مانگتے ہیں نہ کچھ، نہ انہوں نے تمہارے اوپر کوئی بوجھ ڈالا ہے. یہ اللہ کے بندے، ان کی بات مان لو. اور اس نے تقریر کی. اس کی تقریر ابھی جاری ہے، پارہ مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ اس کی تقریر بھی پوری ہوگی اور انشاءاللہ اگلے پارے میں اس بات مکمل ہوگی. کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا حبیب بن موسیٰ نجار اس کا نام تھا، اور وہ اللہ کا بندہ، اس نے گویا نبیوں کی تائید کی اور پوری بستی میں کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.